أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ کریم اپنے صرف نور اور صرف علیم سے مدد فرمائیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلقوم کاٹنے سے محفوظ رہنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ سورۃ صافات آیت نمبر 105 میں ہے، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خواب تو سچا تب ہوتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے۔ واقعے میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے، پھر ان کا خواب کس طرح سچا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا ہے۔ انہوں نے خواب میں صرف اتنا دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، سو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری۔ اب اگر چھری نے گلا نہیں کاٹا اور خون نہیں بہا تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل ذبح میں کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اسی طرح تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پھلے، کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو چکا تھا، اور جس میں آپ کا نور ہو اس کو چھری کیسے کاٹ سکتی ہے؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہر چیز کو یہ علم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نیز ابھی آپ کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دوسرے نفوس قدسیہ میں منتقل ہونا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت سے پہلے ہی ذبح کر دیے جاتے تو تقدیر الہی اور منشاء الہی کیسے پورا ہوتا؟ اس لیے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا تاکہ ان کی نسل سے ہمارے نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم آب و گل میں رونق افروز ہو، جیسا کہ آپ کا خود ارشاد ہے۔ حضرت وسالہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کر لیا، اور کنانا کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں سے۔ اچھا، اب یہاں پر اس چیز کا بھی جواب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو منتخب کر لیا، اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے مجھے، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے۔ جو آج کل بالکل 2-4 بندے ہیں، صرف 2-4 بندے ہی ہیں جو یہ کہتے پھر ہیں حضور بنی اسرائیل میں سے، تو حضور بنی اسماعیل میں سے۔ حضور خود فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں بنی اسماعیل میں سے ہوں، تو حضور زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنا نسب، یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں میں بنی اسماعیل میں سے ہوں۔ تو حضور تمام علماء کا اتفاق ہے، اہل کتاب بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، بس ان 2-4 بندوں کے علاوہ۔ اور اگر حضور بنی اسرائیل سے ہی ہوتے نا تو یہودی تو آپ پر ایمان لے آتے، ان کا تو سب سے بڑا حسد اور بغض تھا ہی ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے ہیں۔ اگر آپ بنی اسرائیل سے ہوتے تو وہ تو فوراً ایمان لے آتے۔ ان کی تو سب سے بڑی وجہ یہی تھی اعتراض کی کہ ہم اس لیے آپ کو نبی نہیں مان رہے کیونکہ آپ انبیاء کی اس چین سے ہی نہیں آ رہے، آپ اس نبی سے آ رہے ہیں جو ایک ہی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی باندی کی اولاد میں سے۔ آپ باندی کی اولاد میں سے نبی بن کے آ گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو حالانکہ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ بیوی سارہ کی باندی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، پر باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لیے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا اب وہ باندی نہ رہی، اور اب ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کر لی، نکاح کر لی، پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ تو اب وہ باندی کی اولاد میں سے نہیں ہے کیونکہ اب وہ آزاد عورت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں وہ جواب مل گیا نا کہ حضور بنی اسماعیل سے ہی ہے۔ تو امام ترمذی کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت وسالہ بن الاسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانا کو چن لیا، اور بنو کنانا میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے
बनु हाशिम को चुन लिया और बनु हाशिम ने से मुझ को चुन लिया। ये सुनन तिरमिज़ी में भी है। सो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना अल्लाह ताला की तकदीर में था, तो बलूगत से पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस तरह ज़िबा हो सकते थे। और इससे ये भी मालूम हुआ कि इस वक्त सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान का महफूज रहना ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसद्दुक था। तभी वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। वो दो चार बंदों की बात बार बार मुझे जहन में आती है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। आपके मानने से या आपकी तशरीह करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, फिर नबी पाक का हुक्म है। नबी पाक का जब हुक्म है तो नबी पाक का हुक्म माना जाएगा, आपकी तशरीह नहीं मानी जाएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। इमाम अबू अल कासिम अल हसन बिन अली बिन अल असाकिर लिखते हैं कि एक जमात का ये मसलक है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें, और इसकी दलील यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सईद अल-सनाबही बयान करते हैं कि हम हज़रत माविया बिन अबू सुफियान की मजलिस में बैठे हुए थे। बाज़ लोगों ने कहा कि ज़बी हज़रत इस्माइल हैं और बाज़ लोगों ने कहा ज़बी हज़रत इसाक हैं। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुम लोगों ने उस शख्स के सामने ये मसला जिक्र किया है जिसको इसकी खबर है। उन्होंने कहा कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक अराबी ने आकर कहा मेरे पीछे शहर खुश्क हो चुके हैं, उनका पानी सूख गया है और बच्चे ज़ाया और हलाक हो चुके हैं। तो ए दो ज़बीहों के बेटे, आपको जो अल्लाह ने माल अता किया है इसमें से हमको कुछ अनायत फरमाइए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने इस पर इनकार नहीं फरमाया। फिर हमने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, दो ज़बी कौन है? हज़रत माविया ने कहा जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को खोदने का इरादा किया तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जमजम की खुदाई को आसान कर दिया तो वो अपने किसी बेटे को ज़िबा कर देंगे। एक तो हज़रत इस्माइल ज़बी हो गए, एक फिर उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कि जमजम मैं खोदूं इसमें आसानी पैदा हो जाए, तो नज़र मन्नत ये मांग ली कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर दूंगा। हालांकि ऐसी मन्नत नहीं मांगी जा सकती, ये गैर शरई है। ये ना आप कोई ऐसी मन्नत मांग ले, ये गैर शरई बात है। इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पैदा हुआ, नहीं आया, तो शरीयत नहीं आई ये वाली। तो ये नजर मानी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जमजम की खुदाई को आसान कर दिया तो वो अपने किसी बेटे को ज़िबा कर देंगे। जब उन्होंने अपने बेटे के नामों की पूरा अंदाज़ी की तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को ज़िबा करने का इरादा किया तो बनु मखजूम में से जो उनके मामू थे उन्होंने इससे मना किया और कहा आपके रब की ज़मीन बहुत वसी है, आप अपने बेटे का फिदिया दे दीजिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला के फिदिये में 100 ऊँट ज़िबा कर दिए। तो हज़रत माविया ने कहा दो ज़बीयों में से एक ज़बी हज़रत अब्दुल्ला हैं और दूसरे ज़बी हज़रत इस्माइल हैं, और ये अल-मुस्तदरिक में रिवायत मौजूद है। समझ में आ गई बात? अलामा ज़मख़शरी ने भी इस हदीस का जिक्र किया है और इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी भी है कि मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। हाफिज़ इब्न कसीर ने भी इस हदीस का जिक्र किया है मगर इसमें ये अल्फाज नहीं है। इसी तरह हाफिज़ सयूती ने भी इस रिवायत का जिक्र किया है। इमाम अब्दुल मालिक बिन हशाम और अलामा अबू अल कासिम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अल सहेली और हाफिज़ इस्माइल बिन कसीर ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की नज़र मानने का वाक़या इस तरह बयान किया है। इमाम इब्न इसाक ने कहा कि जब जमजम की खुदाई के वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कुरैश से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे अता किए
اور وہ سب جوان اور صحت مند ہو کر ان کی مہمت میں ان کے معاون ہوئے تو وہ ان میں سے کسی ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ سب سے چھوٹے اور محبوب بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت عبدالمطلب نے ان کے سامنے اپنی نظر کا تذکرہ کیا، یعنی جو منت مانگی تھی اس کا تذکرہ کیا۔ ان سب نے سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے جس کو بھی حکم دیں گے وہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دے گا۔ سب مل کر بیت اللہ میں جمع ہوئے اور فال نکالنے والے کو بلایا گیا۔ ہر بیٹے کا نام ایک تیر پر لکھ دیا گیا۔ جب فال نکالی گئی تو حضرت عبداللہ کے نام والا تیر نکل آیا۔ حضرت عبدالمطلب ان کو ذبح کرنے کے لیے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے کے لیے تیار تھے، مگر قریش کے سرداروں نے مزاحمت کی اور کہا اگر بیٹے کو ذبح کرنے کی یہ رسم چل پڑی تو پھر کسی شخص کا بیٹا سلامت نہیں رہے گا۔ غرض حجاز کی ایک کاہنہ سے فیصلہ کرایا گیا۔ اس نے کہا 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے نام میں قرعہ اندازی کرو، اگر 10 اونٹ نکل آئیں تو ان کو ذبح کر دینا، اور پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، اور پھر دوبارہ قرعہ اندازی کرنا، اور اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہنا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کے نام قرعہ فال نکل آئے۔ غرض کہ جب 100 اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکل گیا تو 100 اونٹ نکل آئے اور حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ پہلی دفعہ نکالا تو پھر 10 اونٹ بڑھائے، پھر 10 بڑھائے، پھر بڑھتے چلے گئے۔ وہ ہر دفعہ کس کا آ رہا تھا؟ 10 اونٹ ڈالے، حضرت عبداللہ کا نام ڈالا، حضرت عبداللہ کا نکل آ گیا، پھر 10 اونٹ بڑھانے پڑتے، پھر کرتے کرتے 100 اونٹ جب ہوئے تو پھر اونٹوں کا نام آیا۔ علامہ ابو الحسن علی بن الماوردی اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں جب حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ کر دیے گئے تو عرب میں یہ رسم مقرر ہو گئی کہ انسان کے لیے 100 اونٹ ہوگی۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ گئے، اور اس وقت سے حضرت عبداللہ ذبیح کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے ذبیح آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی فضل اور انعام ہے۔ صرف حضرت اسماعیل نہیں بلکہ ہر مسلمان آپ کی وجہ سے ذبح ہونے سے محفوظ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس وقت قبول ہوئی جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا میں تجھ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کیا ہے اور کون ہے؟ تب انہوں نے کہا تیرا نام برکت والا ہے، تو نے مجھے جب پیدا کیا تھا میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبے والا شخص کون ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے آدم وہ تمہاری اولاد میں آخری النبیین ہے اور ان کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہے، اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ یہ المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط کی حدیث ہے اور المستدرک میں بھی ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان میں غرق ہونے سے محفوظ رہے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کی پشت میں جلوہ گر تھے، اور ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو وہ بھی اس آگ میں جلنے سے اس لیے محفوظ رہے کہ اب آپ ان کی پشت میں موجود تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر بھی چھری اس لیے نہیں چلی کہ اب آپ ان کے اندر موجود تھے، اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ذبح ہونے سے بچ گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا نور ان میں منتقل ہو چکا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عبداللہ تک اپنے تمام آباء کے وجود سے مشرف ہونے میں آپ وسیلہ ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوتا ہے اور بیٹے کے وجود پر اس کے باپ کا احسان ہوتا ہے، مگر ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے منفرد بیٹے ہیں کہ آپ کا اپنے تمام آباء پر احسان ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک آپ کے سلسلہ نسب میں جس قدر آباء ہیں، ان میں سے جو بھی وجود سے مشرف ہوا وہ آپ کے وسیلے سے اور آپ کی وجہ سے موجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو باطل سے الگ حق کی طرف مائل تھے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی یعنی دین ابراہیمی کی پیروی کریں جو باطل سے الگ حق کی طرف مائل تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123 ہے۔ اس آیت میں ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو پھر حضرت ابراہیم کی سنت یہ ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور ہمیں ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہوتا کہ ہم اپنے بیٹوں کو ذبح کریں۔ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے صرف ان کی جان نہیں بچی بلکہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے بیٹوں کی گردنیں بچ گئیں، اور ہر شخص کی بقا میں اس کی گردن پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ یہ صرف حضرت آدم کی تخلیق اور حضرت اسماعیل کی بقا کی بات نہیں ہے، کائنات کے ہر شخص کی تخلیق اور اس کی بقا آپ کی وجہ سے ہوئی، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے زیر احسان ہے۔ آپ لوگ اپنے سوال لکھنا شروع کر دیں، ادھر سے کھولنے ہیں ان کے سوال۔ آپ لوگ اپنے سوال لکھنا شروع کر دیں، میں بس بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کا سچا ہونا اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کا سچا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اور بیداری میں یہ حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ذبح کرنے والے اور ذبح کیے جانے والے دونوں کے لیے بے حد مشقت تھی، اس لیے پہلے انہیں خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کی تاکید کے لیے خواب میں ان کو حکم دیا گیا تاکہ اس پر مشقت حکم کا ان کو بتدریج مکلف کیا جائے اور اس حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی حق اور وحی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا سورۃ الفتح آیت نمبر 27، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، حق کے ساتھ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگی۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، حق کے ساتھ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگی۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 27۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ 7 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ حدیبیہ کی قضا کرنے کے لیے مسجد حرام میں اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہو گئے
اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس طرح مذکور ہے، سورۃ یوسف آیت نمبر 4: میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ میرے لیے سجدہ ریز ہیں۔ پھر اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے آپ کو سجدہ تعظیم کیا، اور یہ خواب معنوی طور پر صادق ہو گیا کہ 11 ستاروں کی جگہ ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، اور سورج چاند کی جگہ ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، اور ان کا یہ خواب معنوی طور پر ثابت ہوا۔ تو سمبل ہوتا، دیکھا نا، حدیثوں میں بھی آتا اور آیات میں بھی آتا ہے کہ بعض چیزیں سمبل کے طور پر استعمال ہوتی۔ 11 سورج اور چاند باپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ماں باپ کی طرف، اور ستارے جو تھے بھائیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہ سمبل تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اس طرح مذکور ہے، سورۃ الصافات آیت نمبر 102: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا صدق اس طرح ظاہر ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے کہ ان کی چھری کے نیچے مینڈھا لا کر رکھ دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا ذبح کر دیا گیا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی معنوی طور پر صادق ہوا۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف دونوں کے خواب صادق تھے، لیکن معنوی طور پر اور تعویل سے صادق ہوئے، اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا، اور آپ عمرۃ القضاء کے موقع پر اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے، تو دیگر انبیاء علیہ السلام کے خواب مانن اور تعویلاً صادق ہیں، اور آپ کے خواب ظاہراً اور حسن صادق ہیں۔ اسی طرح آپ نے خواب میں اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر آپ نے شب معراج کے واقعے میں اپنے رب کو دیکھ لیا، اور آپ کا یہ خواب بھی ظاہراً حسن صادق ہے۔ سو خوابوں کے اعتبار سے جیسے آپ صادق ہیں، کائنات میں ایسا کوئی صادق نہیں ہے۔ سب نبیوں اور ولیوں نے سن کر کہا اللہ ایک ہے، اور آپ نے دیکھ کر کہا اللہ ایک ہے۔ سب نے سن کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی، اور آپ نے دیکھ کر اس کے واحد ہونے کی شہادت دی۔ سو واضح ہو گیا کہ کائنات میں نہ آپ جیسا کوئی صادق ہے، نہ آپ جیسا کوئی شہید ہے، یعنی گواہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی اسرار اور نکات بیان کرنے کے بعد اب ہم قربانی کے فضائل اور احکام سے متعلق احادیث بیان کر رہے ہیں۔ تو قربانی کے فضائل کے متعلق احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین زیادہ سمجھ میں آ گیا آج کے ایک دو لوگوں کو جو پھر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں قربانی کرنے کی بجائے آپ کسی کی شادی کرا دیا کریں، آپ کسی کو خیرات دے دیا کریں۔ تو خیرات آپ اپنے پیسوں سے دیں، شادی بھی آپ اپنے پیسوں سے کرائیں۔ جو چیز آپ پر اللہ نے واجب کر دی ہے وہ آپ کیسے چھوڑ کے اس میں سے خیرات کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ بندہ یہ کہا کہ زکوٰۃ نہیں دینی آپ نے، تو زکوٰۃ تو
یا نماز نہیں پڑھنی تو پھر تو آپ اللہ کے ہر حکم کو تبدیل کرتے چلے جائیں. ایسا تو کام نہیں ہے. اب اللہ نے قربانی کو واجب کر دیا. اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کی رقم ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی ہے. تو اب آپ نے بہرحال ہر صورت میں قربانی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اب میں یہ پیسے غریب عورت کو دے دیتا ہوں یا بیوہ کو دے دیتا ہوں. بیوہ کو اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو وہ اپنی جیب سے علیحدہ سے دیں. قربانی آپ پر واجب ہو چکی ہے. تو جب کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین سمجھ میں آنے لگے نا، ایسے شخص سے دور رہنا چاہیے. جو آپ یہ کہیں کہ جی نیکی یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں پیسے، کیونکہ آپ کو زیادہ دین سمجھ میں آ گیا نبی پاک سے. جن پر قرآن نازل ہوا ان سے زیادہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے. یہ سنن ترمذی کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہاں پہ بیوہ بیٹھی ہوئی ہے تو قربانی سے بہتر ہے میں بیوہ کو پیسے دے دوں. پتا ہے نا، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ قربانی واجب ہونے کے بعد بیوہ کو نہیں پیسے دینے، قربانی ہی کرنی ہے. بیوہ کو علیحدہ پیسے دے دیں. آپ بیوہ کو پیسے دینے سے نہیں روک رہے. آپ کو کیا خیال ہے؟ تو ایسی باتیں جو بھی آپ کو کرتا ہو نظر آئے اور کہ یہ انسانیت ہے، ہم انسانیت کا درس دے رہے ہیں، تو انسانیت کا درس جتنا دین اسلام نے دیا ہے، جتنے انبیاء نے دیا، رسولوں نے دیا، جتنا نبی پاک نے دیا، اتنا کسی نے نہیں دیا. پر انسانیت کا درس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی نفی کر دیں، اس کی مخالفت کر کے انسانیت کریں. ایسا نہیں ہے. آپ وہ واجب پورا کر لیں. صرف انسانیت تبھی یاد آئے گی، بیوہ تبھی یاد آتی ہے جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے. پورے سال آگے بیوہ یاد نہیں آتی. یتیم بچے پورے سال میں یاد نہیں آتے. جب زکوٰۃ یا عشر دینا ہوتا ہے تب یاد نہیں آ رہے ہوتے. صرف قربانی کے مسئلے پر ہی بیوہ یاد آ جاتی ہے کہ اس کو پیسے دے دو قربانی کے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جس کی قربانی نفلی ہے، اس پر واجب ہی نہیں ہوئی، وہ نفلی طور پہ کر رہا. وہ کہے کہ میں نفلی قربانی نہیں کرتا، یتیم کو دے دیتا ہوں، بیوہ کو دے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ نفلی تھی. واجب ہو چکی ہے تو اب نہیں آپ کر سکتے. یہ مسئلہ سمجھ میں آنا چاہیے اللہ کی عطا سے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کی نگہبانی کرو اور اس کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ اجر صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے. حافظ الحاشمی نے کہا اس حدیث کی سند میں عطیہ بن قیس ہے اور اس پر کافی جرح کی گئی ہے، لیکن اس کی توثیق کی گئی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ تمہارے ہر کیے ہوئے گناہ کی مغفرت کر دی جائے گی، اور تم یہ دعا کرو. اور حضرت عمران نے پوچھا، یا رسول اللہ، آیا یہ فضیلت آپ اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا، تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی شخص کٹے ہوئے رشتے کو جوڑے. آج کی آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، ویسے تو اس پہ اور بھی ہیں. حضرت زائد بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں. مسلمانوں نے پوچھا، ان میں سے ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے. جیسے قربانی کی جائے گی تو جتنا خون بہے گا ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ان کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب وہ جو چلاک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں یہ تو سنت ہے.
जब सुन्नत है और वो भी नबी पाक नहीं, हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल किया जाए या छोड़ दिया जाए तो क्या है, अमल करने से सवाब है, नहीं करने से कोई गुनाह नहीं। ये सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है। पर जिसके पास 52.5 तोले चांदी हो जाएगी या 52.5 तोले चांदी के बराबर की रकम हो जाएगी या 7.5 तोला सोना हो जाएगा, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए उसके पास, 52.5 तोले चांदी के बराबर की रकम मिसाल के तौर पर 50,000 अगर बनती है तो जिसके पास भी 50,000 रुपया है उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब ये सुन्नत नहीं रहेगी। तो सुन्नत को पर अमल करें तो सवाब, ना करें तो कोई गुनाह नहीं, पर वाजिब को नहीं छोड़ सकते। अब वाजिब हो गई है, वो हदीस हम आपको सुना रहे हैं, ये तो सुन्नत इब्राहिम है। ये क्या कि ये तो सुन्नत है, सुन्नत तो है पर अब वाजिब हो गई है। बात समझ में आई? इससे ये भी साबित हुआ कि हर हुक्म हर वक्त सेम दर्जे का नहीं रहता। कभी वो नफिल होता है, कभी मुस्ताहिब होता है, कभी सुन्नत हो जाता है, कभी वाजिब हो जाता है, कभी फर्ज हो जाता है। यानी जिस पर हजूर ने अमल नहीं किया वो तो सुन्नत नहीं होगा। बहरहाल नफिल मुस्ताहिब से वो या तो कभी वाजिब हो जाएगा, कभी फर्ज तक भी पहुंच सकता है। समझ में आ रही है ना? तो हर हुक्म हर वक्त एक ही उसका स्टेटस नहीं रहेगा, वो तब्दील हो सकता है। वो है ना यहाँ पे सुन्नत से फिर वाजिब में चला गया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये कुर्बानियां कैसी हैं? आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। मुसलमानों ने पूछा, मैं इनमें हमारे लिए क्या अजर है? आपने फरमाया इसके खून के हर कतरे के बदले में एक नेकी है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है और मुस्नद अहमद की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कुर्बानियों के लिए उम्दा जानवर तलाश करो, क्योंकि वो पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियां होंगी। तो पुल सिरात पर अगर कोई अच्छी सवारी चाहता है अपनी, तो वो आराम से पार कर जाए, तो जितनी अच्छी कुर्बानी रखेगा उतनी अच्छी सवारी पुल सिरात पर मिलेगी उसको। यही कुर्बानी का जानवर वहां पर सवारी बन जाएगा। मगर ये अल फिरदौस की हदीस है और रमजुल अमाल में भी है, और इसमें हाफिज इब्न हजर ने कहा है कि इस हदीस की सनद ज़ईफ है। बहरहाल ज़ईफ सनद से फजाइल साबित किए जा सकते हैं। कुर्बानी के फजाइल में हमने जिन अहादीस का जिक्र किया है, इनमें से अक्सर की असानीद ज़ईफ हैं, लेकिन फजाइल ए अमाल में इनका एतबार किया जाता है। यानी ज़ईफ हदीस से किसी चीज़ की फजीलत साबित की जा सकती है। और ये अब इनके सवाल खोल लें, अगली वीडियो में आते हैं।